گیا وہ محمد بھی احمد بھی حامد بھی محمود بھی اس نے مطلب کا شاہد بھی مشہود بھی علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً علمیوں میں اٹھایا گیا اس کی شفقت ہے بے حد تو بے انتہا اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا ان کی رحمت سے اس کو سجایا گیا جن کے دامن میں جنت بسائی گئی جن کے ہاتھوں سے کوثر اٹھایا گیا۔ سامعین مکرم اور عزیز نوجوانوں دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت رحمت عالم آج کی گفتگو کا عنوان ٹھہرا۔ موضوع سخن ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا۔ عزیز دوستو، حضور کے آنے سے پہلے عرب کی سرزمین، مکے کی سرزمین اس بات کی شاہد ہے کہ دنیا میں اعتدال نام کی کوئی چیز نہیں تھی، دنیا میں عدل نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس خطے کے اندر حقوق پامال ہو رہے تھے۔ اس کی ریٹرن کم کرو۔ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ عرب کی سرزمین اس بات کی شاہد تھی، اس بات پر گواہ تھی کہ لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، لوگ ایک دوسروں کے مال کے اوپر قبضہ کر کے اس کو اپنی ملکیت میں شامل کرنے والے تھے۔ جانور چرانے کی وجہ سے سال ہر سال لڑائیاں جاری رہتی تھیں، چھوٹی چھوٹی بات پر تلواریں نیام سے باہر نکل آتی تھیں، قتل و غارت شروع ہو جاتی تھی۔ بیوہ کو اس کے حقوق حاصل نہیں تھے، بیٹی کو اس کے حقوق حاصل نہیں تھے۔ عورت اگر ماں کی صورت میں ہے تو بڑھاپے کی حالت میں بیچاری در در کے ٹھوکریں کھا کر اپنی زندگی کو یوں ہی گزر بسر کرتی تھی، یہاں تک کہ جوان بیٹی جب اس کو نیچرلی ایام حیض آ جاتے تو اس کو نفرت کرتے، بیڑیاں ڈال کے ہتھ کڑیاں پہنا کر اس کو ایک علیحدہ کمرے میں پھینک دیا کرتے، اس کے ہاتھوں کا کھانا نہیں کھاتے تھے، اس کو ناپاک تصور کرتے تھے۔ اور اسی طرح اگر کسی کا خامد فوت ہو جاتا اس کا منحوس تصور کرتے تھے، اس کے دوبارہ کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا تھا۔ لیکن رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان جاؤں، اے میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، میری جائیداد آپ کے قدموں کی دھول کے نیچے آ جائے، اے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سر کا تاج آپ کے تلووں کے نیچے آ جائے، میری دنیا جہان آپ پر قربان ہو جائے۔ جب رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مرد کو اس کے حقوق ملے، عورت کو اس کے حقوق ملے، اور پھر بات یہاں تک نہ رہی بلکہ میں نے قرآن کی آیت کو جس کو موضوع سخن بنایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کا لفظ استعمال کیا اللہ نے، تمام جہانوں کے لیے وجہ رحمت بن کر آئے ہیں۔ تو عالم کے اندر جانور بھی آ رہے ہیں، پرندے بھی آ رہے ہیں، رینگنے والے کیڑے مکوڑے بھی آ رہے ہیں۔ میرے نبی دو عالم نے صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں بلکہ آپ پرندوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، انسانوں میں سے مردوں کے لیے رحمت بن کر آئے، اور مردوں میں اگر میں علیحدگی اختیار کروں تو نوجوان کے لیے علیحدہ رحمت بن کر آئے، بوڑھے کے لیے علیحدہ رحمت بن کر آئے، بچے کے لیے علیحدہ رحمت بن کر آئے، اور اگر میں رشتوں کا چناؤ کروں تو باپ کے لیے علیحدہ رحمت بنے، بھائی کے لیے علیحدہ رحمت بنے، بیٹے کے لیے علیحدہ رحمت بنے، اور اگر میں انسانیت میں سے عورتوں کو مخصوص کروں تو ماں کے لیے علیحدہ رحمت بن کر آئے، بہن کے لیے علیحدہ رحمت بن کر آئے، بیٹی کے لیے علیحدہ رحمت بن کر آئے، جوان بچی کے لیے علیحدہ رحمت بن کر آئے، اور بوڑھی عورت کے لیے علیحدہ رحمت بن کر آئے۔ پھر آپ پرندوں کے لیے بھی رحمت تھے، پھر آپ جانوروں کے لیے بھی رحمت تھے، اور صرف اسی دنیا تک محدود نہیں بلکہ قبر کے اندر بھی حضور کونین علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہی کام آئے گی۔ بلکہ میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ اگر میں اور آپ میں سے کوئی پکڑا گیا تو حضور کی شفاعت کبریٰ رحمت کی صورت میں اللہ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی۔ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کا سلسلہ کچھ یوں شروع کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ گزارش کرنا چاہوں گا، اپنی ان بہنوں کے نام میرے یہ جملے ہیں، اپنی ان بیٹیوں کے نام یہ جملے ہیں
پاکستان کی ان خواتین اور پوری دنیا کی ان خواتین کے نام میرے یہ جملے ہیں جو اسلام کے ساتھ تو وابستہ ہیں لیکن اسلام کے قوانین کو اپنے اوپر اپلائی کرنے سے ڈر رہی ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ ہمارے اوپر جو پردے کی پابندی ہے، ہمارے اوپر جو شریعت کی پابندی ہے، یہ ہمارے لیے وبال جان ہے، یہ ہمارے لیے آزادی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اے خواتین، تم تو وہ تھی کہ تمہیں جنم دینے والے تمہیں زندہ زمین میں درگور کر رہے تھے، تمہیں جو زندگی عطا کی ہے حضور کی رحمت کی وجہ سے عطا ہوئی ہے، وگرنہ تم تو زندہ زمین کے اندر دفن ہو رہی تھی، تمہیں تمہارے حقوق حاصل نہیں تھی۔ آج کی کچھ لبرل خواتین آ کر منہ کھول کر یہ بات کرتی ہیں کہ اسلام نے خاتون کے حقوق کو سلب کر لیا ہے۔ اسلام نے تو خاتون کو اس کے حقوق دیے، اسلام نے خاتون کو اس کے حقوق دیے، بیٹی کو بیٹی کے درجے میں رہ کر حقوق دیے، ماں کو ماں کے درجے میں رہ کر حقوق دیے، بہن کو بہن کے درجے میں رکھ کر حقوق دیے، بیوی کو بیوی کے درجے میں رکھ کر اللہ کی ذات عالی نے نبی دو عالم سے حقوق دلوائے، اور پھر حقوق دلوا کر ان حقوق کی حفاظت کے لیے اوپر باپ کو مقرر کر دیا، بھائی کو مقرر کر دیا اور بیٹے کو مقرر کر دیا۔ سامعین مکرم، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی نے جو قرآن دیا ہے، واضح الفاظ ہیں، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور قیامت کے دن وہ زندہ درگور کی ہوئی بچی اللہ کے سامنے جب اللہ کی عدالت لگی ہوئی ہوگی، حضور کونین علیہ السلام کے سامنے یہ پوچھے گی، اور وہ اللہ کے نبی سے شکایت کرے گی، اللہ سے شکایت کریں گی، یا اللہ ان سے پوچھیں کہ انہوں نے مجھے کس جرم کے اندر زندہ دفن کر دیا تھا۔ یہ اس دور کی بات تھی، زندہ زمین میں دفن کرنا، اور آج کے دور کے اندر جو بچیوں کو ان کے حقوق نہیں دیتے وہ بھی تو زندہ دفن کرنے کے مترادف ہے۔ آج کے دور کے اندر جو بچیوں کی جائیداد میں سے حصے کو دبا جاتے ہیں وہ بھی تو بچیوں کو زندہ دفن کرنے کے مترادف ہی ٹھہرانا۔ جو بچیوں کے حقوق کے اندر ڈنڈی مارتے ہیں، بیٹوں کو حقوق دیتے ہیں، بیٹیوں کو حقوق نہیں دیتے، وہ بھی تو زندہ زمین میں دفن کرنے کے مترادف ہی ٹھہرا۔ جو بچیوں کی تعلیم و تربیت کے اندر ڈنڈی مار رہے ہیں، جو بچے کی شادی میں کسی اور رنگ میں سامنے آتے ہیں، بچی کی شادی میں کسی اور رنگ میں سامنے آتے ہیں، بیٹے کی تعلیم میں کسی اور رنگ میں سامنے آتے ہیں، بیٹی کی تعلیم میں کسی اور رنگ میں سامنے آتے ہیں، بیٹے کے پہناوے میں کسی اور رنگ میں سامنے آتے ہیں، بیٹی کے پہناوے میں کسی اور رنگ میں سامنے آتے ہیں، یہ قصوروار ٹھہریں گے قیامت کے روز، اور بچی اللہ کے سامنے گلا شکوہ کرے گی اور کہے گی اللہ پوچھ میرے بھائی سے جو میرا اس وقت بڑا کفیل بنا تھا، میرے باپ سے جو اس وقت میرا کفیل بنا تھا، اس نے یہ ڈنڈی کیوں ماری تھی؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اگر قتل کی گئی بچی پوچھے گی تو ناانصافی کی گئی ہوئی بچی بھی پوچھے گی اللہ سے۔ اس لیے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترازو پکڑا ہے، جو اعتدال کا رستہ اختیار کیا ہے، جو توازن کا رستہ اختیار کیا ہے، جہاں افراط و تفرید کا شکار جب چیز نہ ہو وہی کامیاب ہوتی ہے، جہاں پر ایک پلڑے میں بیٹے کے حقوق آئیں، ایک پلڑی میں بیٹی کے حقوق آئیں، بیٹے کا پلڑا جھک جائے، بیٹی کا پلڑا اوپر آ جائے، تو سمجھے کہ اعتدال کے اندر کمی آ گئی ہے۔ اللہ کو قیامت کے دن اس سوال کا جواب دینا ہے ہم نے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رحمت بن کر دکھایا ہے، آپ نے عملی طور پر ہر عمل کر کے دکھایا۔ پہلا عنوان ہے حضور علیہ السلام رحمت تھے خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے حضور رحمت بن کر آئے۔ میرا یہ دعویٰ ہے اور اس پر اب دلائل قائم کرنے لگا ہوں۔ پہلی دلیل، آج کے لوگ بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں، الا ماشاءاللہ بیٹیوں کے حقوق سلب نہیں کر رہے، الا ماشاءاللہ بیٹیوں کو ان کے حقوق برابر دے رہے ہیں۔ بیٹی گھر میں پیدا ہو تو ان چہرے سے آثار نظر آ جاتے ہیں کہ اس کے چہرے پہ خوشی نہیں ہے۔ ذرا بیٹی کی قدر ان سے پوچھئے جن کے گھر کے آنگن کے اندر پھول جیسی بیٹی نہیں کھیل رہی۔ ذرا اولاد کی قدر ان سے پوچھئے جو 10 سال اور 20 سال کے انتظار میں ہے، مولا بیٹی ہی عطا فرما دے، بیٹا نہیں تو۔ اگر بیٹی اتنی بری چیز ہوتی، جملہ کہنے لگا ہوں، اگر پسند آئے اور دل دھڑکے تو دھڑکن کو سبحان اللہ میں بدل دیجئے گا، اگر بیٹی اتنی ناپسندیدہ چیز ہوتی تو میرے نبی کے آنگن کے اندر 4 بیٹیاں نہ کھیل رہی ہوتی۔ اگر بیٹی اتنی ناپسندیدہ چیز ہوتی تو نبی دو عالم نے فرمایا یہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ اس کو حضرت فاطمہ میرے نبی کی لخت جگر کہا گیا، حضرت زینب کہوں کہ رقیہ کہوں کہ ام کلثوم کہوں کہ حضرت فاطمہ کہوں، اس دور کے اندر بھی بیٹی کی پیدائش پر نفرت کا اظہار کیا جاتا تھا۔
اور آج کے دور کے اندر بھی بیٹی سے نفرت کا اظہار کیا جا رہا ہے، پھر ان میں اور ہم میں فرق کیا رہ گیا؟ اس وقت تو رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت میں نہ ہوئی تھی، لیکن جب حضور آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو معمولات چلتے آ رہے تھے، جو رسم و رواج چلتے آ رہے تھے، اس کو ختم فرمایا۔ ان کی سوچ کیا تھی؟ ان کی سوچ یہ تھی، یہ ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، اب یہ کسی اور کے گھر جائے گی، ہماری عزت کسی اور کے گھر جائے گی۔ وہ اس کو کسی اور کے گھر رخصت کرنے میں اپنی بے عزتی محسوس کرتے تھے، اور اس چیز کو، اس نظریے کو لیڈ کر رہا تھا ابو جہل۔ ابو جہل اس نظریے کو پھیلا رہا تھا کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جائے۔ اس نے اعلان کر دیا، بلکہ اس کے جو چیلے تھے، وہ جس کے گھر میں اطلاع ہوتی کہ ولادت ہوئی ہے، اگر بیٹی کا پتہ چلتا تو اس کے باپ کو حکم دیا جاتا کہ بیٹی کو دفن کر دیا جائے زندہ۔ ذرا سوچئے تو صحیح، ہم کسی مردہ کو زمین میں دفناتے ہیں تو ہماری روحیں کانپ جاتی ہیں، ہم کسی اپنے کو مردہ حالت کے اندر قبر کے حوالے کرتے ہیں، ہماری روح کانپ اٹھتی ہے۔ وہ کتنے بڑے جگرے کے مالک تھے جو اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر رہے ہوتے تھے، وہ تلاش کر رہے ہوتے تھے۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعے کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں، آپ کے دل دہل جائیں گے یہ واقعہ سن کر، پھر آپ کہیں گے کہ واقعتاً حضور ہمارے لیے رحمت بن کر دنیا میں تشریف لائے تھے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت لگی ہوئی ہے، ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ رسول پاک نے صحابہ کے درمیان موجودگی میں پوچھا، کیا آپ سے زنا ہوا؟ فرمایا نہیں جی، اس سے بھی بڑا گناہ ہو گیا۔ جوا کھیلا، اس سے بھی بڑا گناہ ہو گیا۔ شراب پی، اس سے بھی بڑا گناہ ہوا۔ گناہ گنواتے گئے، اس نے کہا نہیں، اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اس سے بھی بڑا گناہ ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کیا تجھ بتائے گا؟ فرمایا یا رسول اللہ، کیا مجھے آپ اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ میری معافی ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا آپ مجھے پہلے بتاؤ کہ تم سے کیا غلطی سرزد ہوئی ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سنیے، اگر یہ تاب لا سکیں سامنے بیٹھے ہوئے، پھر میرا جرم بھی سنیے اور پھر میرے بارے میں فیصلہ بھی فرمائیے۔ میرا جرم بڑا سنگین ہے، میرا گناہ بڑا عظیم ہے، میرا گناہ کبیرہ گناہوں سے بھی آگے نکل چکا ہے، بتاؤ تو صحیح ہوا کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی دامن اسلام سے وابستہ نہ ہوا تھا کہ میرے دامن کے اندر اللہ نے 14 سال 10 سال کے بعد ایک خوشخبری، ایک نوید سنائی کہ آپ کی بیوی امید سے ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ نے مجھے اولاد جیسی نعمت سے نوازنے کے قریب ہیں۔ میں یا رسول اللہ منتظر تھا کہ میرے گھر میں کیا پیدا ہوگا، دل ہی دل میں خیال آ رہا تھا اللہ بیٹی نہ ہو، وگرنہ ابو جہل کہے گا اس کو قتل کر دو۔ میرے گھر میں ہوا ہی کچھ اس طرح کہ یا رسول اللہ، میری بیوی کو جب دایا نے خوشخبری سنائی کہ آپ کے گھر میں اللہ نے اولاد دی ہے، وہ بڑی خوش ہوئی، لیکن خوشخبری سنتے ہی میری بیوی کا چہرہ مرجھا گیا، کیونکہ اس کو خطرہ تھا کہ ابو جہل جو ہے وہ بیٹے کو زندہ رکھتا ہے اور بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کا آرڈر کرتا ہے۔ میرے گھر میں بیٹی نے جنم لیا، میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا، اور میں نے اور میری بیوی نے یہ فیصلہ کیا یا رسول اللہ، ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم اپنی بیٹی کو قتل نہیں کریں گے۔ یا رسول اللہ، جس طرح یہ لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو زندہ اپنی آنکھوں کے سامنے دفن کر دیا، مائیں تڑپتی رہیں، مائیں روتی رہیں، ماں کے لخت جگر ان کی آنکھوں کے سامنے دفن کر دیے گئے، بلکہ جو قتل نہیں کرتا تھا اس سے ابو جہل کے لوگ چھین کے لے جاتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیتے تھے۔ یہ ان کے قبیلے کا رواج تھا، یہ ان کے سردار نے حکم جاری کیا تھا، لیکن اب احکم الحاکمین کی طرف سے حکم تبدیل ہو گیا۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا جا رہا ہے، صحابہ کے دل دہل رہے ہیں، صحابہ متوجہ ہوئے، صحابہ کی سماعتیں متوجہ ہوئیں، حضور کونین کی آنکھیں اس صحابی کے چہرے پر تھیں، وہ بات سنا رہے ہیں اسلام سے پہلے کی۔ آپ نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ، ہم نے یہ ارادہ کر لیا، ہم اپنی بچی کو قتل نہیں کریں گے، ہم نے اپنی بچی کی حفاظت کرنی شروع کر دی، باہر ہم نے کسی کو نہ بتایا کہ ہمارے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوئی ہے، یہاں تک کہ یا رسول اللہ 1 سال گزر گیا، یہاں تک کہ یا رسول اللہ 2 سال گزر گئے، یہاں تک کہ یا رسول اللہ 3 سال گزر گئے، ہم نے آنکھوں سے اوجھل رکھا، ہم نے لوگوں کی نظروں سے چھپائے رکھا، یہاں تک کہ بچی چلنا شروع ہو گئی، بھاگنا شروع ہو گئی۔ یا رسول اللہ، ہمیں وہ پہلے سے زیادہ پیاری لگنے لگی، پہلے تو وہ ہماری گود کے اندر تھی، پھر یا رسول اللہ میری آج کی بات کو وہ لوگ محسوس کر سکیں گے جن کے گھر کے آنگن کے اندر بچیاں کھیل رہی ہیں، میری بات کو آج وہ محسوس کریں گے جو بے اولاد ہیں، یا میری بات کو آج وہ بھی محسوس کریں گے جن کے گھر کے اندر بیٹی جیسی
रहमत नहीं है। यहां पर बात काट के यह जुमला कहना चाहता हूं, बेटे को नेमत कहा गया है, बेटी को रहमत कहा गया है, यानी कि बेटा इनाम है, बेटी रहमत है। इनाम कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, लेकिन बेटी रहमत है और अल्लाह की रहमत कभी कम नहीं होती। अल्लाह की रहमत बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। आओ मैं आपको यह बात सुनाना चाहता हूं, सहाबा पे सुकूत छा गया, सहाबा पे जुमूद छा गया, सन्नाटा छा गया। मेरे नबी की अदालत के अंदर रसूल कायनात मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा है, सहाबा भी मौजूद हैं, वो सहाबी बात सुना रहे हैं। मेरे नबी ने पूछा फिर क्या हुआ? कि या रसूल अल्लाह, हमें अबू जहल को पता चल गया कि इसके घर में बेटी पैदा हुई है। उसने ऐलान किया कि अगर तूने रात तक जो है या फुला वक्त तक अपनी बेटी को अपने हाथों से दफन न किया तो मेरे बंदे आएंगे, वो उठा के लेके जाएंगे और तुम्हारी बच्ची को जिंदा दरगोर कर देंगे, जिंदा दफन कर देंगे। वो कहने लगे कोई गैर भी तो करेगा ना, मैं ही क्यों ना अपने हाथों से ये काम कर दूं। कहते हैं मैंने खेलती हुई बच्ची को उसकी मां के सीने से छीन लिया, मैंने ये फैसला कर लिया कि मैंने इसको जो है वो कत्ल कर देना है, जिंदा जमीन के नीचे दफना देना है, इसके ऊपर मिट्टी डाल के इसकी चलती हुई सांसों को रोक देना है, इसके हिलते हुए हाथों को जो मोहब्बत भरे शफकत भरे मेरे चेहरे पर फेरती थी, आज के बाद इसको मैंने डेड कर देना है, मुर्दा हालत में कर देना है। ये जो मोहब्बत भरी रहमत भरी शफकत भरी नजरें मेरे ऊपर डालती है, जब मैं थका मांदा अपने घर में आता हूं, ये भागती हुई मेरी तरफ आती है, मैं अपने सीने से लगाता हूं, मेरी थकन दूर हो जाती है, मैं इसको देखता हूं, अपनी थकावट भूल जाता हूं, परेशानियां भूल जाता हूं, मुसीबतें भूल जाता हूं। या रसूल अल्लाह, मैंने फैसला कर लिया, मैंने अपनी बीवी को कहा देखो इसको नए कपड़े पहना दो, देखो इसकी आंखों में सुरमा लगा दो, देखो इसके बालों में कंघी कर दो, इसको तैयार कर दो, आज मैं इसको इसके मामू के घर छोड़ के आना चाहता हूं। या रसूल अल्लाह, मैंने मामू का बहाना किया और अपनी बेटी को उठा लिया, मैंने अपनी बेटी को उठाया, अपने कंधों पर सवार करवा लिया, अपने कंधों पर सवार करके मैं पहाड़ी की ओट में ले गया और मैंने अपने हाथों में कुदाल पकड़ लिया और कुदाल के साथ मैं उसकी कब्र को खोदने लगा। हाय कुर्बान जाऊं इस वाक़े पर और नबी रहमत आप पर कुर्बान जाऊं, आपने बेटियों को इतने हुकूक अता फरमा दिए नबी दो आलम के सामने। सहाबा ये कहते हैं जब उन्होंने कहा ना कि मैं मिट्टी निकाल रहा था कुदाल के साथ, वो बेटी अपने दुपट्टे कब्र के अंदर जाती और अपने दुपट्टे को नीचे फैलाकर अपने बाप की मदद करने लगी और मिट्टी बाहर निकालने लगी। अब उसको क्या पता था ये कब्र उसी के लिए खोदी जा रही है। हाय सामीन मुकर्रम, कलेजे चिर गए, कलेजे फट गए, दिलों के अंदर दरारें आ गई। सहाबा ये वाकया सुना रहे हैं, कह रहे या रसूल अल्लाह मेरी बेटी मुझसे मुखातिब हुई, अब्बा ये आप क्या कर रहे हैं? कहा बेटी आज तुझे हमेशा के लिए दफन कर दिया जाएगा, तुझे आज के बाद तेरी जुबान कभी बाप का नाम न ले सकेगी, आज के बाद तुम्हारी जुबान कभी मां का नाम न ले सकेगी। आइए नबी दो आलम ने जब ये बात सुनी है, नबी दो आलम की आंखों से छम छम आंसू गिरे, हीरे और मोतियों की तरह आंसू गिरने लगे, सहाबा भी रोने लगे। वहां पर एकदम सन्नाटा छाया हुआ था कि आंसू गिर रहे थे, सहाबा पे कैफ तारी हो गया, सहाबा डरने लग गए, सहाबा के कलेजे हिल गए, सहाबा के दिल दहल गए। रसूल दो आलम भी रो रहे हैं, वो सहाबी अपनी राम कहानी सुना रहे हैं। उन्होंने फरमाया फिर क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह मेरी बेटी मुझे कहने लगी आप मुझे मां से आखिरी बार तो मिलने देते, मैं आपके सामने कभी उफ तक ना करती, आपने मुझे मां से भी ना मिलने दिया। मेरे वो बाप कहता है मैंने अपनी बेटी को नीचे जमीन के नीचे गड्ढे के अंदर रखा और उसके ऊपर मिट्टी डालनी शुरू की। बेटी मोहब्बत भरी निगाह के साथ बाप को आखिरी नजरों से देख रही है। हुजूर भी रो रहे हैं, नबी भी रो रहे हैं, हुजूर भी रो रहे हैं, सैयद दो आलम की आंखों में आंसू हैं, इमामुल अंबिया की आंखों में आंसू हैं, खातमुल अंबिया की आंखों में आंसू हैं। हाय मैं कुर्बान जाऊं, वहां पर अबू बकर भी होंगे, वो भी रो रहे होंगे, वहां पर उमर भी होंगे, वो भी रो रहे होंगे, वहां पर इज्जतों के मुहाफिज भी थे, वहां पर उस्मान ज़ुन्नुरैन भी थे, वहां पर अलीउल मुर्तज़ा भी होंगे, वो भी रो रहे होंगे। और जब ये वाकया नबी की बेटियों के पास पहुंचा होगा, उनके भी दिल दहल गए होंगे, अज़वाजे मुतहरात तक जब यह बात पहुंची होगी, उनकी आंखों से भी आंसू निकले होंगे। पूरे का पूरा मजमा कैफ के अंदर आ चुका है, रोब एक ऐसा छाया हुआ है, डरा हुआ है मजमा, सारे सहाबा की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। मेरे नबी ने पूछा फिर क्या हुआ? कि या रसूल अल्लाह मैंने अपनी आंखों के सामने अपनी बच्ची को जिंदा जमीन के अंदर दफन कर दिया, अब बताइए या रसूल अल्लाह क्या ये मेरा गुनाह माफ हो जाएगा? या रसूल अल्लाह बताइए ना मैंने कितना संगीन जुर्म किया है। नबी दो आलम ने पूछते हुए आंसुओं के साथ ये कहा
ارے آ تو صحیح دامن رحمت کے اندر تو آ، تیرا گناہ بہت سنگین ہے، تیرا گناہ بہت بڑا ہے، لیکن اللہ کی رحمت اس گناہ کو بھی مٹانے پہ قادر ہے۔ آ میرے دامن میں آ، دامن رحمت میں آ، سچے دل کے ساتھ معافی مانگنا تیرا کام ہوگا، اور تیرے اس گناہ کو معاف کر دینا بھی محمد کے رب کا کام ہوگا۔ سامعین مکرم، نبی رحمت عالم ہے، نبی رحمت عالم ہے۔ رسول تو عالم نے یہاں پر فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس کے گھر میں 2 بیٹیاں جنم لے لیں، 2 بیٹیاں جس کے گھر میں جنم لے لیں، پیدا ہو جائے، ماتھے پہ بال نہ لائے، تربیت میں فرق نہ کرے، لباس میں فرق نہ کرے، کھانے کھلانے میں فرق نہ کرے، یہ نہیں ہے کہ بچے پہ زیادہ توجہ اور بچی پہ بالکل توجہ نہ کرے۔ اے قربان جاؤں، یہ بیٹیاں جب اپنے گھر والی ہو جاتی ہیں، ان کے اندر باپ کی تما اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ جب یہ اپنے گھر والی ہو جاتی ہیں، ان کے اندر باپ کی تڑپ اور زیادہ ہو جاتی ہے، ماں کی تڑپ اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ کوئی باپ سے پوچھے اس کا بیٹی کے ساتھ کتنا محبت بھرا ایک تعلق ہوتا ہے، کوئی بیٹی سے پوچھے جب وہ کسی کے ساتھ چلی جاتی ہے نکاح کر کے، وہ کس لیول پہ آ کر اپنے گھر کی دہلیز پار کر رہی ہوتی ہے، وہ اپنی امیدوں کے اوپر پاؤں رکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ جب گھر کی دہلیز کے باہر پاؤں رکھتی ہے، وہ اپنی امیدوں کے اوپر پاؤں رکھ رہی ہے، خواہشات پہ پاؤں رکھ رہی ہے، وہ اپنی زبان پہ تالے لگا لیتی ہے، وہ اپنے خامن کی کڑوی کسیلی باتیں سن لیتی ہے، باپ کو نہیں بتاتی آ کے، وہ غربت برداشت کر لیتی ہے، باپ کو نہیں بتاتی آ کے، وہ مصیبتیں برداشت کر لیتی ہے، باپ کو نہیں بتاتی آ کے، وہ سسرال کے ظلم سہ لیتی ہے، لیکن باپ کو نہیں بتاتی آ کے کہ میری باپ کی عزت ہمیشہ کے لیے قائم رہنی چاہیے۔ ہائے قربان جاؤں، میں نبی نے فرمایا جس کے گھر کے اندر 2 بیٹیاں پیدا ہو گئیں اور وہ ان کی تعلیم و تربیت کا خیال کرے ہے، اور وہ اس کے لیے رہائش و سکنا کا انتظام کرے ہے، اور اس کے بعد وہ نکاح کر کے اس کو گھر والی کرے، نبی دو عالم نے فرمایا ایسا کرنا تمہارا کام ہوگا، تمہیں جنت میں لے کے جانا محمد کے رب کا کام ہوگا۔ سامعین مکرم، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، جس کے گھر میں 1 بیٹی پیدا ہو، ایک روایت میں آتا ہے 3 بیٹیاں، صحابی نے کہا یا رسول اللہ، جس کے گھر میں 1 بیٹی پیدا ہو، آپ نے فرمایا اللہ اس پر قادر ہے، اس کو بھی جنت میں لے کے جائے گا۔ یہی بشارت اس بھائی کے لیے بھی ہے جو کفیل بن گیا باپ کے دنیا سے جانے کے بعد، اور بہنیں اس کی کفالت میں آ گئیں، اور وہ بہنوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، شفقت کرتا ہے، باپ کی جائیداد میں سے باپ کے مرنے کے بعد وہ حصہ جائیداد کا ضبط نہیں کرتا، بلکہ بہنوں کا خیال کرتا۔ اور یاد رکھیے بہنوں کو دینے سے مال بڑھتا ہے، یاد رکھیے کم نہیں ہوتا۔ اور یہ بہنیں، یہ عید آتی ہے نا تو لوگ اپنے اپنے گھروں سے بھائی سوئیاں لے کے، چاول لے کے، چینی لے کے، عیدی لے کے جا رہے ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیے، یا باپ جا رہا ہوتا ہے۔ یہ بیٹیاں آپ کی 1 کلو سوئیوں کی بھوکیاں نہیں ہوتی، 1 کلو چینی کی بھوکی نہیں ہوتی، یہ اپنے بھائی کے ساتھ ملاقات کی بھوکی ہوتی ہے، یہ اپنے باپ کی شفقت بری نگاہوں کی بھوکی ہوتی ہے۔ جب وہ قرب و جوار میں سنتی ہیں نا کہ فلاں کا بھائی آیا ہے عیدی لے کر، یا فلاں کا باپ آیا ہے اور اس کا بھائی اور باپ نہیں گیا ہوتا، تو اس کے دل کے اندر بھی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ آپ اگر اس کے لیے تھوڑی سی چیزیں لے کے جائیں، وہ 10 اپنے پاس سے ملا کے کہتی ہے میرا بھائی لے کے آیا ہے، وہ 10 اپنے پاس سے ملا کے کہتی ہے میرا باپ لے کے آیا ہے۔ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے ساتھ کس طرح محبت فرمائی، سماعت فرمائیے۔ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر استراحت پر آرام فرما رہے ہیں، آپ کو اطلاع ملی فاطمہ آ رہی ہے، آپ کو اطلاع ملی فاطمہ آ رہی ہے۔ رسول دو عالم اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، نبوت والے بستر سے کھڑے ہوئے۔ آپ ذرا سوچئے نبی کے اوپر کتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، قرآن اتر رہا ہے، شریعت طریقت کی ذمہ داریاں ہیں، لیکن یہاں پر بھی شریعت سکھائی جا رہی ہے۔ حضور دو عالم کو اطلاع ملی فاطمہ آ رہی ہے، آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، دروازے پہ آئے اور فاطمہ کو دیکھ کے چہرے پہ مسکراہٹ لائے اور اپنے بازوؤں کو محبت بری نگاہوں کے ساتھ اپنی بیٹی کے سامنے پھیلا دیا اور اپنے سینے سے لگا کے بتایا کہ جو بیٹیوں کو سینے سے لگاتے ہیں وہ آخرت کو جیت جاتے ہیں، جو بیٹیوں کو سینے سے لگاتے ہیں وہ جنت کا سودا کر لیتے ہیں۔ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک لڑکی کو قیدی بنا کے لایا گیا، ہائے دل دہل گیا میرا یہ واقعہ اس کو ریڈ کرتے ہوئے۔ ایک قیدی کافرہ عورت، بیٹی جوان حضور کے دربار میں لائی گئی، اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، آپ نے حضرت بلال حبشی کو بلایا، آپ نے فرمایا بلال، آپ نے اپنی کملی والی کالی کملی کی وہ چادر جو عرش معلیٰ پر گئی تھی،
میرے نبی کی کالی کملی کی وہ چادر جو براق پر سوار ہوئے تھے، آپ نے وہ چادر اتاری اور بلال کے حوالے کی، غلام کے حوالے کی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ کوئی اور صحابی تھے، ان کے حوالے کی۔ آپ نے فرمایا اس بیٹی کو چادر دو، اپنے سر پہ دوپٹہ لے لے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو کافرہ ہے اور قیدی بن کے آئی ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹی کافر ہو یا مسلمان ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، ماں ماں ہوتی ہے، وہ کافر ہو یا مسلمان ہو، وہ غیروں کی ہو یا اپنی کی ہو، وہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، بہن بہن ہوتی ہے، ماں ماں ہوتی ہے۔ آئیے میرے نبی دو عالم نے بیٹی کو اس کے حقوق دیے۔ یہاں پر مرد کو ہی جائیداد میں حصہ عطا کیا، وہاں پر عورت کو بھی جائیداد میں حصہ عطا کیا۔ اگر بیٹے کو جائیداد میں حصہ عطا کیا، بیٹی کو بھی جائیداد میں حصہ عطا کر دیا۔ اور اگر بیوی ہے تو وہ اپنے ماں باپ کی جائیداد میں سے بھی حصہ لے گی، اپنے خامن کی جائیداد میں سے بھی اس کو حصہ ملے گا۔ اور میرے بھائیوں، یہ اس سے پہلے کس نے دیا تھا؟ آئے میرے سامنے وہ خواتین جو کہتی ہیں اسلام نے خواتین کے حقوق کو سلب کر لیا ہے، تمہیں تو جائیداد میں حقوق نہیں ملتے تھے، شریعت نے تمہیں جائیداد میں حصہ دیا ہے، تمہیں ایام حیض کے اندر ایک اندھیری کوٹھری کے اندر پھینک دیا جاتا تھا، تمہیں ناپاکی سے پاکی حالت میں کون لے کر آیا ہے؟ شریعت اسلامیہ لے کر آیا ہے۔ جب تم بیوہ ہو جاتی تھی لوگ تمہیں منحوس کہتے تھے، تمہارے ساتھ نکاح نہیں کرتے تھے۔ قربان جاؤں سید دو عالم پر، رحمت دو عالم پر، امام الانبیاء پر، سید دو عالم پر کہ میرے نبی نے بیوہ کے ساتھ نکاح کر کے فرمایا تمہاری سوچ منحوس ہو سکتی ہے، بیوہ منحوس نہیں ہو سکتی۔ میرے نبی نے تو عزتیں دی ہیں۔ آؤ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ماں جو ہے ایک ایسا عظیم رشتہ ہے، لیکن جب وہ بڑھاپے کی حالت میں آ جاتی تھی لوگ در در کے ٹھوکریں کھاتی تھی، بیٹی اپنے گھر والی ہو جاتی تھی، بیوی اپنا باپ خامد اپنا گھر سجا کے بیٹھ جاتا تھا، بیچاری بوڑھی اسی طرح ٹھوکریں کھاتی رہتی تھی۔ ہائے قربان جاؤں نبی دو عالم نے جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے قرار دے کے یہ فرمایا جنت تیری ماں کے قدموں تلے ہے۔ یہاں پر غوث ولی بھی جنت کا متلاشی ہے، غوث بھی جنت کا متلاشی ہے، کتب بھی جنت کا متلاشی ہے، ابدال بھی جنت کا متلاشی ہے، حافظ قرآن بھی جنت کا متلاشی ہے، قاری قرآن بھی جنت کا متلاشی ہے، محدث و مفسر بھی جنت کا منتظر ہے، سخی بھی جنت کا منتظر ہے، عابد بھی جنت کا منتظر ہے، صداقت جو صدیق ہے وہ بھی جنت کا منتظر ہے، عادل بھی جنت کا منتظر ہے، حج کرنے والا حاجی بھی جنت کا منتظر ہے۔ آپ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، سب جنت کا منتظر ہے، جنت کے متلاشی ہیں۔ لیکن نبی دو عالم نے جنت کو کہاں پہ رکھا ہے؟ اللہ نے جنت کو کہاں پہ رکھا ہے؟ جنت کی حقیقت کو کہاں پہ متعارف کروایا ہے؟ جنت کی اصلیت کو کہاں پہ متعارف فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ وہ خواتین کدھر ہیں جو یہ کہتی ہیں دین اسلام نے خواتین کے حقوق سلب کر لیے؟ نا بیٹیاں زندہ دفن ہوتی تھیں، آج حیاتی کے اندر ہیں، نبی کی رحمت ہے۔ بیٹیاں زندہ زمین میں دفن ہوتی تھیں، نبی کی رحمت ہے۔ بیٹیوں کو جائیداد میں حق ملا ہے، نبی کی رحمت ہے۔ بہنوں کو جائیداد میں حق ملا ہے، نبی کی رحمت ہے۔ جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے، نبی کی رحمت ہے۔ بیویوں کو ان کے حقوق حاصل نہیں تھی، پھر سید دو عالم تشریف لے کر آگئے، پھر رحمت دو عالم تشریف لے کر آگئے۔ میرے نبی نے فرمایا خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور میں تم میں سے اپنی بیویوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ جو آدمی سخاوت کرتا ہے وہ صدقہ کرتا ہے، لیکن جو اپنی بیوی پر خرچہ کرتا ہے، میرے نبی نے فرمایا کسی غیر پر خرچہ کرو گے وہ صدقے کے درجے میں ہے، جو اپنی بیوی پر خرچہ کرو گے وہ افضل صدقے کے درجے کے اندر ہے۔ مجھے بتاؤ بیوی پر خرچہ کرنا صدقہ کس نے بنایا ہے؟ نبی دو عالم نے بنایا ہے۔ اور میرے بھائیوں، میرے نبی دو عالم نے یہ لبرل لوگ آج کے جو آزادانہ طور پر وہ خواتین کے حقوق کی بات نہیں کر رہے، اسلام سے بڑا خواتین کے حقوق کا کوئی علمبردار نہیں ہے، نبی دو عالم سے بڑا خواتین کے حقوق کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر خواتین کے حقوق کا کوئی محافظ ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، خواتین کے حقوق کا کوئی محافظ ہے وہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ لوگ در حقیقت جو مغرب سے ایک ہوا نکلی ہے، ہماری مسلم بہنوں اور بیٹیوں تک یہ ہوا پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اتار دو اپنے جسم سے چادر کو، رداؤں کو اتار دو، نکلو باہر، سڑکوں کے اوپر نکل آؤ، روڈز بلاک کر دو اور مانگو اپنے حقوق۔ میں کہتا ہوں آپ کو حقوق مانگنے کی نوبت ہی نہیں آئی، آپ کو تو حقوق قرآن نے دے دیے ہیں، آپ کو حقوق حدیث نے دے دیے ہیں۔ نبی دو عالم صلی
सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने बेटियों के लिए भी रहमत बन कर आए हैं, रहमत बन कर आए हैं। दर हकीकत वो हमारी माओं के सर से दुपट्टा उतार देना चाहते हैं, बेटियों के सर से दुपट्टा उतार देना चाहते हैं, हमारी बेटियों के जिस्मों को उसी तरह नंगा करना चाहते हैं जिस तरह इन्होंने अपनी बेटियों और बहनों के जिस्मों को नंगा करके जो है वो साइन बोर्ड के ऊपर लगवा दिया है, टीवी चैनल्स के ऊपर नचवा दिया है। वो हमारी माँ और बहनों और बेटियों के जिस्म से भी ये पर्दे की रिदा छीन लेना चाहते हैं। उनका तो ये हाल है, ना ही खुदा मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, वो हमसे भी यही चाहते हैं। तो सामईन मुकर्रम, मौजू की तरफ वापस आता हूं। नबी दो आलम रहमत बनकर आए हैं, भाई से शफकत बनकर आए हैं। तो मेरा दावा यह है कि हुजूर कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेटियों के लिए भी रहमत हैं, बहनों के लिए भी रहमत हैं, माओं के लिए भी रहमत हैं। और फिर कुर्बान जाऊं नबी के सहाबा पर जिन्होंने इस पर अभी अमल किया। हज़रत उमर के दौर का वाक़या आपकी समातों के हवाले करता हूं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर के अंदर एक दरिया चलता नहीं था। उन लोगों की रस्म ये थी, वो नई नवेली दुल्हन तैयार करते, जवान बेटी, उसको बनाओ सिंगार करवाते, जेवर पहनाते और उसको दरिया के किनारे पे ले जाके ज़िबा करते थे। और उसके शाहरग से जो खून निकलता था उसको खुश्क मिट्टी के ऊपर बिछा देते। और उनका ये नजरिया था कि इससे हमारे जो है दरिया चलेंगे और हमारी पानी की जरूरत पेश होगी। गवर्नर बनाकर हज़रत उमर ने भेजा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को उन्होंने कहा, भाई ये क्या करने लगे हो, लोग इकट्ठे हो गए, ये मजमा लग गया, क्या होने लगा? कहा जी इस तरह हम नई बेटी को जो है वो कत्ल करेंगे और उसके शारक से जो खून निकलेगा उससे हमारी आने वाली नस्लों को पानी मिलेगा। आपने फरमाया ठहर जाओ भाई, शरीयत इस्लामिया इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। आपने हज़रत उमर को ख़त लिखा, आपने फरमाया जब तक अमीरुल मोमिनीन के ख़त का जवाब नहीं आता उस वक्त तक आप ऐसा अमल नहीं कर सकते। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने कागज़ का टुकड़ा लिया, आपने उसके ऊपर एक ख़त लिखा। वो ख़त किसके नाम लिखा? बादशाह के नाम नहीं। वो ख़त किसके नाम लिखा? गवर्नर के नाम नहीं। वो ख़त किसके नाम लिखा? वज़ीर के नाम नहीं, कबीले के सरदार के नाम नहीं, वो दरिया के नाम ख़त लिखा। और उसके ऊपर जो जुमला लिखा है जिसका तर्जमा ये है, ए दरिया अगर तू अल्लाह की मर्जी से चलता है तो चल, वगरना हमें तेरी कोई ज़रूरत नहीं। आपने फरमाया ख़त कासिद को रवाना किया और गवर्नर को कहा यह ख़त दरिया में फेंक दिया जाए। और बच्ची को कत्ल करना ये पुरानी रस्म रिवाज थी, शरीयत इस्लामिया के अंदर ऐसा कोई अमल नहीं होगा। वो ख़त गवर्नर ने पकड़ा और दरिया के अंदर डाल दिया। वो दिन और आज का दिन उस दरिया की फरावानी में कमी नहीं आई है। सामईन मुकर्रम, हम तो बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आए हैं। शरीयत इस्लामिया ने बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया है। हुजूर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बनकर आए हैं। जरा आगे चलिए, हुजूर तो मजदूर के लिए भी रहमत बनकर आए हैं। एक सहाबी रसूल है जिनका नाम है साद। आप में से अक्सर मजदूर बैठे हुए हैं, आप में से अक्सर जो है वो फैक्ट्रियों में काम करने वाले हैं। मैं आपकी बात बताने लगा हूं, आप दिल छोटा ना किया करें। क्या हुआ जो हम अमीर नहीं है? क्या हुआ जो हमारे पास मालो दौलत की फरावानी नहीं है? क्या हुआ जो हमारे पास सफर करने के लिए बेहतरीन गाड़ी नहीं है? क्या हुआ जो रहने के लिए अच्छी रिहाइश नहीं है, लग्जरी रिहाइश नहीं है? जरा मैं आपकी बात करने लगा हूं, अपनी बात करने लगा हूं। हम जैसे गरीबों के बारे में नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? क्योंकि हुजूर गरीबों के लिए भी रहमत बनकर आए, अमीरों के लिए भी रहमत बनकर आए। अमीर के लिए रहमत इस तरह बनकर आए, आपने फरमाया जो अपने नरम बिस्तर पर, यानी जो अमीर है नरम बिस्तर पर अपनी रातों में अल्लाह के जिक्र को नहीं छोड़ता, मैं उसको जन्नत में लेके जाऊंगा। अमीरों के लिए रहमत है और अमीरों में से ताजरों के लिए भी रहमत है। नबी दो आलम ने फरमाया अत्ताजिरु सदूकुल अमीन मअन नबीय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदा। वे नबी ने फरमाया जो अमीर है और तिजारत करता है, बिजनेसमैन है, और वो डंडी नहीं मारता, दो नंबरी नहीं करता, झूठी कस्में नहीं उठाता, माल दिखा के कुछ और बेचता कुछ और, ऐसा नहीं करता। आपने फरमाया अगर कोई ऐसा ताजिर मिल जाए, अत्ताजिरु सदूकुल अमीन, दो सिफात उसके अंदर हो, सच्चा हो, अमानतदार हो। किसी के लिए यह बिशारत नहीं है जो सारी रात मुसल्ले पे रहे, उसके लिए भी यह बिशारत नहीं। जो सारी जिंदगी रोजे रखता रहे, उसके लिए भी यह बिशारत नहीं। जो अपने आप को अलहाज कहलाते हैं, कई हज किए हुए हैं, उसके लिए भी यह बिशारत नहीं है। यहां पर अगर बिशारत है तो किसके लिए है? आपने फरमाया ऐसा ताजिर हो जो सच्चा हो, अमानतदार हो। क़यामत के दिन वो पता किन के साथ होगा? मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदा। जिस सफ में शहीद होंगे ये ताजर भी उधर होगा, जिस सफ के अंदर शुहदा होंगे ये ताजर भी उधर होगा, जिस सफ में नबी होंगे ये ताजर भी उधर होगा। लोग पूछेंगे या अल्लाह क्या ये सिद्दीकीन है? फरमाया जाएगा नहीं,
کیا یہ شہداء ہیں؟ فرمایا جائے گا یہ نہیں۔ کیا یہ نبی ہیں؟ کہا جائے گا نہیں۔ فرمایا پھر یہ کون ہے؟ فرمایا جب یہ تجارت کرتے تھے جھوٹی قسمیں نہیں اٹھاتے تھے، دو نمبریاں نہیں کرتے تھے، مال کے اندر ملاوٹ نہیں کرتے تھے، دکھا کے کچھ اور بیچتے کچھ اور نہیں تھے، دھوکہ نہیں کرتے تھے، من غشنا فلیس منا پر صحیح معنوں میں عمل کرتے تھے۔ آج میری رحمت ان کے ساتھ ہے، امیروں کے لیے بھی رحمت ہے، امیروں میں سے تاجروں کے لیے رحمت ہے، اور پھر غریبوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ سنیے بشارت، میرے نبی دو عالم نے فرمایا، ہے قربان جاؤں، ذرا محبت میں میرے نبی کی اس حدیث پر گئی ہے، سبحان اللہ۔ نبی دو عالم نے فرمایا قربان جاؤں حضور آپ کی رحمت پر، آپ دنیا میں بھی رحمت ہیں، آپ قیامت کے دن بھی رحمت ہیں۔ آپ نے فرمایا دیکھو ہمارے دل کے اندر بات تو آتی نا کہ یار یا اللہ ہمیں یہ چیز بھی نہ عطا کی گئی، اس کو بھی عطا کی گئی، اس کو بھی عطا کی گئی، اس کو بھی عطا کی گئی۔ قیامت والے دن جس کے پاس زیادہ مال ہوگا وہ حساب و کتاب دے رہا ہوگا، اور غریب آدمی جنت میں پہنچ چکا ہوگا، اس کا مال اتنا کم ہوگا، اس سے پوچھ بھی اتنی کم ہوگی۔ نبی دو عالم نے فرمایا اس وقت تک کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک میں محمد مصطفیٰ جنت میں نہ چلا جاؤں، اور میری امت میں سے سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوں گے میری امت کا غریب طبقہ ہوگا۔ سب سے پہلے جنت میں جو داخل ہوں گے میری امت کے غریب لوگ ہوں گے، تو غریبوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مزدوروں کی بات کر رہا تھا، مزدور کے لیے بھی میرے نبی رحمت بن کر آئے ہیں۔ سماعت فرمائیے، نبی دو عالم بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت سعد رضی اللہ عنہ، حضور کے ساتھ مصافحہ فرمایا۔ حضور نے جب مصافحہ کیا نا ان کے ساتھ تو ہاتھوں میں چنڈیاں پڑی ہوئی تھی، محنت کر کر کے، مزدوری کر کر۔ آپ نے فرمایا بھائی آپ کے ہاتھ بڑے سخت ہیں، اس سے پہلے نرم ہاتھ لگے ہوں گے نا، صحابہ نے مصافحہ کیا ہوگا، بڑے بڑے نرم ہاتھ میرے نبی کے ہاتھوں کے ساتھ لگے ہوں گے، اور میرے نبی کے ہاتھ تو ویسے بھی روئی کے گالوں سے زیادہ نرم تھے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نرم ملائم ہاتھوں کے ساتھ جب ان کے سخت ہاتھ لگے، آپ نے فرمایا میرے صحابی آپ کے ہاتھ بڑے سخت ہیں، کیا کرتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ پہاڑوں پہ جاتا ہوں، پتھروں کو کاٹتا ہوں، وہاں پہ ہتھوڑا چلاتا ہوں، اپنے بچوں کا رزق کماتا ہوں، اپنی بیٹیوں کا رزق کماتا ہوں۔ بھیک مانگنے والے سے کروڑہ درجے بہتر ہے وہ آدمی جو پھیری لگا لیتا ہے۔ چوری ڈکیتی کرنے والے سے، دو نمبری کرنے والے سے، فراڈ کرنے والے سے کروڑ درجے بہتر وہ شخص ہے جو چھابڑی منڈی میں اٹھا کر 20 روپے مزدوری لیتا ہے اور اپنے بچوں کے لیے حلال رزق کما کے لے کے آتا ہے۔ نبی دو عالم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مستجاب الدعوات بننے کا کیا طریقہ ہے؟ مستجاب الدعوات اس کو کہتے ہیں جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتے، قبول فرماتے ہیں۔ میں نبی نے فرمایا اپنی کمائیوں کو حلال کر لو، مستجاب الدعوات بن جاؤ گے، تم جو اللہ سے مانگو گے اللہ عطا کر دے گا۔ تو آج ہمیں نمازوں کے اندر سکون نہیں ہے، قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا، کمائیوں میں برکت نہیں ہے، اولاد کی نافرمانی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں مولانا وجہ کیا ہے؟ میں تو ہر ایک کو یہی کہتا ہوں اپنی کمائی کے ذریعے پہ غور کر لیجئے۔ آپ نے جب اپنی کمائی کو درست کر لیا آپ کو عبادت میں بھی سرور ملے گا، قرآن کھولنے کو بھی دل کرے گا، آپ کی اولاد بھی تابع فرما ہو جائے گی، آپ کا شریعت مطہرہ کی پابندی کرنے کو بھی دل لگے گا، آپ مسجد سے باہر جائیں گے آپ کا دل بے چین و بے قرار ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ اپنی کمائی کا ذریعہ تو حلال کریں۔ آج ہم کمائی کا ذریعہ حلال نہیں کر رہے۔ نبی دو عالم نے جب ہاتھوں پہ ہاتھ لیا نا آپ نے فرمایا کیا؟ فرمایا ہتھوڑا چلاتا ہوں یا رسول اللہ۔ یہاں پر میرے نبی نے جو ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا القاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کمانے والا میرا نہیں اللہ کا دوست ہے۔ مطلب کیا؟ میرا بھی دوست ہے اور میرے سے بڑھ کے اللہ کا دوست ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے حضور کونین نے میرے نبی نے اپنے صحابی کے ہاتھوں کو بوسہ دیا ہے، چوما ہے مزدور کے ہاتھ کو۔ تو مزدور یہ نہ سمجھے کہ وہ ادنا ہے، آپ کی اہمیت نبی دو عالم کے ہاں اتنی ہے کہ آپ کے بارے میں حضور کونین نے کہا القاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ تو ہر انسان کو دوستی پر ناز ہوتا ہے، کسی کا دنیاوی کوئی آفیسر دوست بن جائے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے سوشل میڈیا پر میری طرح وہ فیس بک پہ تصویر ڈال دیں گے میرا فلاں دوست ہے، اس کو اپنی دوستی پہ ناز ہوتا ہے، آپ کو اپنی دوستی پہ ناز ہوگا۔ لیکن ایک دوستی آپ کی ہے، کیا آپ کو ناز نہیں ہے کہ آپ کے بعد آپ کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں تیرا دوست ہوں؟ آپ کو اللہ کہہ رہے ہیں تم تو میرے دوست ہو۔ جب لوگ چوری کر رہے ہیں، ڈکیتی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، زیادتی ناانصافی کے ساتھ مال کما رہے ہیں، تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی کمائی کو حلال کر رہے ہو۔ رزق حلال کے بارے میں نبی نے فرمایا کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کسب حلال کمانا تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے، یہ عبادت ہے۔ حلال رزق کمانا عبادت ہے۔ آپ 6 گھنٹے مشین کے سامنے کھڑے ہیں، 8 گھنٹے مشین کے سامنے کھڑے ہیں، آپ عبادت کے اندر ہیں۔ جو ہی نماز کا وقت آئے یہ عبادت کو مؤخر کرو، اس کو مقدم کرو۔
یہ اس وقت آپ کی عبادت بنے گی جب آپ کے اوپر دو فرائض آ جائیں. ایک رزق حلال کا آپ کے اوپر فرض عین ہے اور دوسری نماز کا فرض آ گیا. اب اس کو پیچھے کیا, نماز پڑھی, پھر آگے, پھر آپ کا مشین کے اوپر کھڑا ہونا عبادت بن جائے گا. پوری ذمہ داری کے ساتھ ممبر رسول پر بیٹھ کر یہ بات کر رہا ہوں. آپ کوک کی فیکٹری میں بیٹھ کر کام کر رہے ہیں, لیکن آپ 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں, حلال کو حلال سمجھ کے کام کر رہے ہیں. آپ کا کوک کی فیکٹری میں مشینوں کے اوپر کھڑے ہو کے کام کرنا, جو کے مزدور یہاں پر آئے ہیں, آپ کا جو فیکٹری میں کام کرنا عبادت سے کم نہیں ہے. نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں, ممبر رسول پر بیٹھ کر قرآن کھول کر بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. کوئی چھوٹی بات ہے؟ اور آپ اللہ کے دوست ہیں. اور مجھے بتائیے, دوست وہی ہوتا ہے جو مشکل اور پریشانی میں کام آ جاتا ہے. قیامت کے دن جب ہم پکڑے جائیں گے, ہم کہیں گے اللہ ہم نے حلال رزق کمایا تھا, اپنے ہاتھوں سے مزدوری کی تھی, آپ کے حبیب نے کہا تھا کہ ہم تمہارے دوست ہیں, اللہ آپ اپنے دوستوں کو رسوا نہیں کرتے, اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے. پھر اللہ کی رحمت کی نظر اٹھے گی اور اللہ کا اشارہ ہوگا اور ہمیں پکڑے ہوئے فرشتوں نے چھوڑ دیں گے. ہم فرشتوں سے پوچھیں گے کیا ہوا, فرشتے کہیں گے آپ کو نہیں پتا چلا, وہ بتائیں گے, ہم کہیں گے وہ دیکھو اللہ کہہ رہے ہیں یہ تو میرا دوست تھا اور میں دوست کو جہنم میں نہیں ڈالا کرتا, میں تو دوست کو حکم دیتا ہوں کہ وہ جنت کے اندر چلے جائیں. تو سامعین مکرم, حضور رحمت ہیں, حضور شفقت ہیں, انسانوں تک ہی محدود نہ رہی بلکہ میرے نبی کی رحمت. آئیے میں آپ کو جانور کا قصہ سناتا ہوں. نبی دو عالم مسجد نبوی سے باہر نکلے, ایک اونٹ آیا, اونٹ نے آ کے سر میرے نبی کے قدموں میں رکھ دیا اور آہو گزاری شروع کر دی, رونا شروع کر دیا, آنکھوں سے آنسو نکل آئے. آپ نے فرمایا اس کا مالک کدھر ہے؟ بھائی یا رسول اللہ میں اس کا مالک ہوں. آپ نے فرمایا بھائی اس سے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا رسول اللہ و رسول عالم, اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ کہہ رہا ہے کہ میرا مالک مجھے چارہ کم ڈالتا ہے, کام زیادہ لیتا ہے. آپ نے فرمایا جو یہاں پر کچھ لوگ ہوں گے جو ریڑی گدھا گاڑی بھی چلاتے ہیں, یہاں پر کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے جانور کو بھی پالا ہوگا, ان کے لیے میرے نبی کا ارشاد تو سنیے. آپ نے فرمایا ان سے اتنا کام لو جتنا چارہ ڈالتے ہو, جانور کو چہرے پر مارنے سے میرے نبی نے منع فرمایا. آپ نے کہیں دیکھا نہیں ہے گدھے کے اوپر اتنا مال لاد دیتے ہیں وہ بیچارہ اوپر اٹھ جاتا ہے, بیچارہ نیچے گر جاتا ہے, سخت گرمی کے عالم کے اندر اس کو بھگاتے رہتے ہیں. یہ پوچھا جائے گا قیامت کے دن. یہ معمولی بات نہ سمجھیں. میرے پاس ایک بابا جی آیا کرتے تھے, وہ ایک نرسری میں کام کرتے تھے. ہم نے قربانی کے لیے میرے والد صاحب کا معمول تھا, آج کل تو بیمار ہیں, دعا فرمائے اللہ میرے والد صاحب کو صحت کامل نصیب فرمائے. وہ بیڑ کا بچہ پالتے تھے قربانی کے لیے. وہ آئے, وہ بابا جی آئے نا, وہ جانور کو دیکھا, ہاتھ لگایا, بڑا خوبصورت جانور ہے, آپ نے پالا. میں کہتے انہوں پنجابی دے وچ میرے نبی کی اس حدیث کی تشریح کر رہا, اس کو نہیں پتا, وہ تو ان پڑھ ہے, اس کو نہیں پتا کہ وہ کیا بات کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے دیکھ پتر انہاں جانوراں چارہ ٹائم نال پایا کر, نہیں تے فرشتے انہاں کولوں آ کے پوچھ دے نے کہ اللہ نے سانوں بھیجیا ہے, انہوں چارہ ٹائم نال پایا ہے کہ نہیں پایا. فوراً میرے ذہن کے اندر نبی پاک کی یہ حدیث آ گئی. میں نے کہا یہ بابا تو بھائی مجھ سے بڑا عالم ہے, یہ بابا تو مجھ سے بڑا عالم ہے جو مجھے سکھا رہا ہے کہ جیسے تم اپنے کھانے کے اندر تاخیر نہیں کرتے, جانوروں کے کھانے میں بھی تاخیر نہ کیا کرو. اللہ پوچھے گا قیامت کے روز. تو جانوروں کے لیے بھی میرے نبی رحمت بن کر آئے ہیں. آئیے میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں اور پھر بات ختم کرتا ہوں. رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے. آپ نے دیکھا کہ ایک چڑیا اپنے گھونسلے کے گرد پھڑا رہی ہے, بے چین ہے, بے قرار ہے, گھوم رہی ہے اس کے گرد, طواف کر رہی ہے اس کا. آپ نے فرمایا یہ چڑیا کو کس نے تکلیف پہنچائی ہے؟ کوئی پرندہ تھا, اس پرندے کو کس نے تکلیف پہنچائی؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کے بچوں کو اٹھایا. آپ نے فرمایا ماں کو سکون اور قرار پہنچاؤ, اس کے بچوں کو واپس پہنچاؤ تاکہ اس کو چین اور قرار آئے. وہ نبی جو جانوروں کا خیال رکھے, وہ نبی کی تعلیمات جو پرندوں کا خیال رکھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی ذی روح کو جلانے سے منع فرمایا, کسی ذی روح کو جلانے سے منع فرمایا. یہ انسانیت کے علمبردار ہمیں سکھائیں گے, یہ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن اقوام متحدہ والے ہمیں بتائیں گے انسانیت کی قدر, یہ NGOs والے ہمیں بتائیں گے کہ انسانیت کی قدر کیا ہے. آؤ تم سب کو میں رسول دو عالم کے دربار میں لے کے جاتا ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں ایک پرندے کے بچے کو بھی اس سے نہیں چھیننا, جو کہتے ہیں چارہ کم مت ڈالنا, جو کہتے ہیں جانور کو چہرے پر مت مارنا, جو یہ کہتے ہیں کسی کو آگ کا عذاب نہ دینا.
تم نے افغانستان کے اندر فاسفورس بم پھینک کر انسانوں کو جلایا نہیں؟ تم نے شام کی بچیوں کو جلایا نہیں؟ تم نے عراق کی بچیوں کو جلایا نہیں؟ تم نے برما کے اندر مسلمان بچیوں کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیے؟ رحمت سیکھنی ہے تو میرے نبی کے دامن میں آؤ، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، ایک آن میں پلٹ کے رکھ دی اس کی کایا، رہا ڈرنا بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا، حقیقت کا گر ان کو ایک ایک سکھایا، زمانے کے بگڑے ہووں کو بنایا، بہت دن کے سوتے ہووں کو جگایا، گھٹا ایک پہاڑوں سے بتہا کے اٹھی، پڑی چار سو یک بیک دھوم جس کی، جو ٹیگس پہ گرجی تو گنگا پہ برسی، رہے محروم اس سے آبی نہ خاکی، ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی۔ سامعین مکرم، آپ کا اسلام بڑا مضبوط دین ہے، آپ کے نبی کی تعلیمات بڑی مضبوط تعلیمات ہیں، کبھی مرعوب نہ ہونا، مغلوب نہ ہونا انگریزوں سے، کبھی مرعوب نہ ہونا، مغلوب نہ ہونا ان کی تعلیمات سے، اس سے بڑی کسی کی تعلیمات نہیں ہیں، یہ قرآن سے بڑھ کر کسی انگریز کی تعلیم نہیں ہو سکتی۔ دنیا کے بڑے بڑے معیشت کے دعوے دار گزرے ہیں، کارل مارکس سے سوال کرتا ہوں، آؤ میرے سامنے معیشت کی باری لے کر آؤ، تم بڑی بات کرتے ہو معیشت کی، 60%، 70%، 50% مزدور کی مزدوری کی بات کرتے ہو۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، مالک کو کہا مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کے حوالے کر دو۔ تمہارے پاس ایسی تعلیمات نہیں ہیں جو ہمارے نبی دو عالم کی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں۔ اب بات تو یہ ہے کہ ہم حضور کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو پھر ہی بات بنے گی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔